تم لا تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز و محترم سامعین کرام، دین اسلام عبادات کے ساتھ ساتھ ہمیں معاملات کا بھی درس دیتا ہے، اور انسان کی فیملی، اس کا گھر اور اس کا خاندان، اس کا فیملی سسٹم جتنا مضبوط اور بہتر ہوتا ہے، وہ معاشرے میں اتنا ہی اچھا کردار ادا کر سکتا ہے، اور کسی بھی گھر اور کسی بھی فیملی کے خوشگوار تعلقات اس کے بہتر ہونے کی ضمانت بنتے ہیں۔ تو بحیثیت مسلمان جہاں ہم دیگر مسائل، نماز، روزہ، زکوٰۃ اس کے سمجھتے اور سیکھتے ہیں، وہاں ہمیں ان مسائل کا بھی سیکھنا ضروری ہے جس سے ایک خاندان، ایک فیملی اور ایک معاشرے کی بہترین تکمیل ہوتی ہے۔ ناجائز خواہشات یا بے جا مطالبات انسان کو بہت دور تک لے جاتے ہیں، جس کا نتیجہ انسان کے لیے پھر بہت سی دنیاوی اور اخروی سعادتوں سے محرومی کا سبب بنتا ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے طلاق۔ بڑھتی ہوئی شرح اس وقت معاشرے میں طلاقی ہے، عدالتوں میں آج زیادہ سے زیادہ کیسز ہیں۔ اس کے ہم مسائل، اسباب اور ان تمام چیزوں پہ بات کریں گے، کیونکہ اکثر لوگ طلاق دینے کے بعد آ کے کہتے ہیں جی کریمی صاحب منو پتہ ہی نہیں سی، تو ہم پتہ کرانے کے لیے تو بیٹھے ہوئے ہیں۔ کسی بھی اسلامی مملکت میں رہنے والا شہری یہ کہہ کے جان نہیں چھڑا سکتا کہ مجھے پتہ نہیں تھا۔ دین سیکھنا اس پہ فرض اور لازم اور ضروری ہے۔ اگر وہ وقت نہیں دیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سیکھنے کا، اور پھر شریعت کے خلاف قدم اٹھاتا ہے، تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہے۔ جب مواقع بھی ہوں، اسباب بھی ہوں، ریکویسٹ کی جائے کہ آپ دین سیکھیں، پھر بھی کوئی سیکھنے کے لیے تیار نہیں، اور بعد میں کوئی خلاف شرع کام کر کے کہے جی مجھے پتہ نہیں تھا، اس کی یہ لا علمی دلیل نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں عموماً یہ رویہ اپنایا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں جی مجھے پتہ نہیں تھا، تو بھی پتہ کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ بندے کی۔ طلاق کا مطلب ہوتا ہے جدا ہونا، آزاد کر دینا، دور کر دینا۔ اصطلاح میں کہتے ہیں کہ صریح اور واضح الفاظ کے ساتھ اس ازدواجی تعلق کو توڑ دینا طلاق کہلاتا ہے، یا نکاح کی پابندیوں سے عورت کو آزاد کر دینا طلاق کہلاتا ہے۔ یہ جو ڈیورس ہے، طلاق، یہ دوسرے مذاہب میں بھی ہے، لیکن وہاں جدا جدا تصور ہے۔ اسلام سے پہلے اہل کتاب میں مسیحی تھے، عیسائی جنہیں کہتے ہیں، یا یہودی تھے، اور جو اہل کتاب نہیں ان کے ہاں تصورات اور ہیں، چونکہ وہ الہامی کتاب کو نہیں مانتے۔ مثلاً یہودی یا جیوز، ان کے ہاں طلاق کے کھیل سمجھا جاتا تھا۔ تورات میں کتاب استثناء کی آیت نمبر 24 میں ہے کہ اگر مرد کوئی عورت لے کر اس سے بیعہ کر لے، اس کے بعد ایسا ہو کہ وہ اس کی نگاہ میں عزیز نہ ہو، تو اس کے لیے کہ مرد نے اس میں کوئی بری بات دیکھی تو اس کے ہاتھ میں پرچہ دے، طلاق نامہ، اور گھر سے نکال دے۔ یعنی انہوں نے بالکل آسان انداز میں یہودیت کے اندر یہ تعلیم پائی گئی۔
جبکہ مسیحیت اور عیسائیت میں اس کے برعکس ہے، اس میں طلاق سرے سے ہی منع ہے۔ عیسائیوں کا سب سے بڑا فرقہ کیتھولک ہے جس میں طلاق آج بھی منع ہے، اور جو موجودہ دور کے کرسچن ہیں، پروٹیسٹنٹ ہیں، مارٹن لوتھر نے جس کا آغاز کیا تھا، انہوں نے بھی بڑی بھاری شرائط پر طلاق کی اجازت دی۔ بائبل مرکز کی آیت نمبر 100 ہے۔ بائبل کے 4 پورشن ہوتے ہیں، انجیل متی، لوکا، مرکز، یوحنا۔ تو مرکز کی آیت نمبر یعنی ان کی ورس نمبر 100 ہے، اس میں لکھا ہے جسے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدا نہ کرے، جو کوئی اپنی بیوی کو چھوڑ دے اور دوسری سے بیاہ کرے وہ اس پہلی کے خلاف بدکاری کرتا ہے، یعنی زنا کرتا ہے، یہ لکھا ہے۔ اور اگر عورت اپنے خاوند کو چھوڑ دے اور دوسرے سے بیاہ کرے تو وہ بھی زنا کرتی ہے، ان کا تصور ہی جدا۔ ہندو مت میں طلاق کی اجازت ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں خاوند مر جائے تو بیوی اپنے آپ کو خود چتا پہ لٹا کے جلا دے۔ تو یہ مختلف مذاہب میں تصور تھے ڈیورس کے۔ اسلام سے پہلے عرب کے اندر لوگوں نے طلاق کو مذاق سمجھا ہوا تھا، تنگ کرنے کے لیے اس کو میں ایک طلاق دے دی اور ساری زندگی کے لیے لٹکا دیا، نہ چھوڑا نہ اس کے لیے۔ اب شریعت نے وہ سارے اصول ہمیں بتا دیے جس میں اگر کوئی شخص کسی مجبوری کی وجہ سے عورت کو طلاق دیتا ہے تو اس کو شریعت کے اصولوں کے مطابق طلاق دینا ہوگی۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، اسلام نے اس عمل کو کبھی پسندیدہ نظروں سے دیکھا ہی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ابغض الحلال الی اللہ تعالی الطلاق، فرمایا اللہ کے ہاں حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز کیا ہے؟ جی طلاق ہے، سب سے ناپسند، اللہ تعالیٰ اس کو پسند ہی نہیں کرتا گرچہ حلال ہے۔ اب اس میں اسلام نے کہا کہ اگر انتہائی مجبوری کی بنیاد پر انسان اگر ڈیورس دیتا ہے تو اس کو صحیح طریقے کا تعین اور اس کو ان تمام چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ اب ہمارے ہاں معاشرے میں یہ گالی بنی ہوئی ہے، ایک خاتون آئی کہتے کریمی صاحب کتنی مرتبہ کہنے سے طلاق ہوتی؟ میں کہا جی 3 بار۔ کہتے میرا شوہر تے تقریباً ہفتے 1-2 باری لڑائی ہوندی کہ 2-3 باری تے کہہ ہی دیندا ہے۔ تو میں کہا اب تک کتنی مرتبہ کہیں؟ کوئی 600-700 باری انہیں کہتا ہونا ہے۔ میں پھر کہتے کوئی گل نہیں، مولویوں دی گلاں نہیں چھڈو بس ٹھیک ہے چلو۔ یہ دین کو مذاق سمجھا ہوا ہے بھئی، یہ مولوی علماء کا کام تھوڑی ہے، یہ تو حکم کس کا ہے؟ اللہ کا۔ یعنی آج ہم نے اس کو تماشا اور کھیل بنایا ہوا ہے۔ آپ معاشرے میں تھوڑا سا چل کے دیکھیں، تقریباً موصلی گھروں میں طلاق دے کر رکھا ہوا ہے انہوں نے، مانتے ہی نہیں۔ یعنی کہ آپ شریعت کا مسئلہ بتائیں، کہتے ہیں چھڈو جی دیگ پکا کے منڈ دیو، چلو دیگ کا اس سے کیا تعلق ہے؟ اس طرح حرام چیز کو اپنا کر معاشرے کے اندر بدکاری عام کی ہوئی ہے اور نجائز اولاد پیدا ہو رہی ہے، اور لوگ اس کو سمجھتے ہی نہیں ہے، ایک مذاق اور کھیل سمجھا ہوا ہے۔ یعنی پہلے تھوڑا سا کوئی ڈر تھا، وہ بھی اب لوگوں میں نہیں، کہتے جڈو برا آپ ہی، یعنی مسائل بھی خود ہی گڑتے ہیں اور خود ہی اس کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ کالی بندے نے کہا نہیں جی وہ کہہ رہے جی کوئی گل نہیں، وہ فلاں بندہ کہہ رہا سی وہ جڑا تھڑے تے بیٹھ کے وہ سگرٹ پی رہا ہوندا ہے، کہندا وہ دیگ ونڈ دیو بس ٹھیک ہو، یعنی اس سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے دیگ ونڈ دیو۔ شریعت کی مخالفت، اللہ اس کے رسول کی ناراضگی۔ اب شریعت نے یہ جو ہمیں بتایا کہ اس کو صحیح طریقے کا تعین کرے، مثلا اگر کسی مجبوری کی وجہ سے اگر طلاق دی جائے تو پاکیزگی کے دنوں میں ایک طلاق دی جائے، پھر پاکیزگی کے دن آئے پھر دوسری دی جائے، تاکہ اس میں رجوع کی گنجائش ہو، اور اگر کوئی بھی معاملہ ہے ہو سکتا ہے اس میں ٹھیک ہو جائے۔ لاسٹ میں جا کے اگر پھر بھی کسی قسم کا معاملہ نہیں بن رہا تو پاکیزگی کے دنوں میں تیسری طلاق دے دی جائے۔ یہ شرعی طریقہ ہے، الگ الگ کر کے پاکیزگی کے دنوں میں۔ اور اس کے اندر قرآن مجید سورہ البقرہ آیت نمبر 229 میں اللہ فرماتا ہے الطلاق مرتان، طلاق 2 دفعہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان،
فرمایا اچھے طریقے سے روک لو، مطلب یہ ہے کہ اگر ڈیورس دی ہے اس کے بعد تمہارے ذہن میں بات آ گئی کہ یار نہیں مجھ سے غلطی ہو گئی، یا عورت کو اندازہ ہو گیا کہ میں اپنے بیہیویئر میں ٹھیک نہیں تھی، اس نے اصلاح کر لی، تو فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف، پھر اس کو حسن طریقے سے روک لو، کہو جی ٹھیک ہے جی، ایک طلاق دی ہے یا دو دی ہے، دونوں کے بعد رجوع ہو سکتا ہے، دو کے بعد رجوع ہو سکتا ہے، عدت ہے چونکہ ابھی، اور عدت کے اندر، اور اگر پھر بھی معاملہ نہیں بن رہا تو اللہ فرماتا او تسریحم بِإِحسان، اگر بالکل بسانا ممکن نہیں ہے تو شریفانہ طریقے سے رخصت کر دیا جائے۔ اب عورت عدت کرے گی، ٹھیک ہے نا، عدت کی حکمتیں کیا ہیں؟ عدت میں مرد رجوع کر سکتا ہے، میں عورت کو طلاق ایک دیا یا دو، ٹھیک ہے، یہ کون سی طلاق ہے جی؟ رجی۔ طلاق رجی کا مطلب یہ ہے کہ عدت کے اندر اندر مرد رجوع کر سکتا ہے، پھر اسے کہے گا جی ٹھیک ہے۔ جیسے کل ایک بندے نے مسئلہ پوچھا کہ ایک شخص نے 2 طلاقیں دے دی ہیں تو ابھی عدت جاری ہے، تو میں نے کہا رجوع کر لے جا کے۔ یعنی رجوع کیسے کرنا ہے؟ میں کہ جن لوگوں کے سامنے یا گھر میں یا فیملی میں اس نے ڈیورس دی تھی ان کے سامنے بیٹھ کے وہ اقرار کر لے جی میں اپنی بات سے رجوع کرتا ہوں، لیکن اب وہ 2 فیر چلا چکا ہے، ایک اس کے بعد باقی ہے زندگی میں، جب ایک بار کہا تو وہ گئی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ عدت میں پتہ چل جائے کہ عورت حاملہ تو نہیں، تاکہ اگر وہ آگے جا کے شادی کرے گی کسی سے تو پتہ چل سکے کہ بچہ پہلے شوہر کا ہے کہ دوسرے شوہر کا ہے۔ دوسری حکمت یہ حمل، اور تیسرا ہوتا ہے اس کو سوچنے سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ ظاہری بات ہے گھروں میں اگر ناچاکی ہے یا کوئی بھی معاملہ ہے تو سوچنے سمجھنے کا وقت تو ملنا چاہیے نا، اس وقت کو شریعت نے کیا کہا ہے جی؟ عدت۔ تو عدت کے ساتھ اس کو جوڑ دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 228 میں اس کو بیان کیا، فرمایا والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اور طلاق یافتہ عورتیں 3 مینسز تک اپنی عدت پوری کریں۔ تو یہ شریعت نے 3 ماہواری کا حکم دے دیا گیا۔ اور جو پریگننٹ ہے، لوگ سمجھتے ہیں شاید حاملہ کو طلاق نہیں ہوتی، طلاق اس کو بھی ہو گئی، اس کی عدت بچے کی پیدائش تک ہے۔ اگر طلاق دی اور اس کے بعد پتہ چلا کہ وہ حاملہ ہے تو اس کی عدت کتنی ہو جائے گی جی؟ بچے کی پیدائش تک۔ اور اگر وہ بوڑھی ہے، مینسس سے نہیں اس کا کوئی معاملہ، تو پھر 3 مہینے تک اس کی طلاق ہے۔ یہ 3 طرح کے عورتوں کے احوال ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا۔ اور اس کے بعد چونکہ جب تک 1 یا 2 طلاق دی ہے تو رجوع کا حق باقی رہتا ہے، 1 اور 2 کے بعد عدت کے اندر اندر رجوع کا حق باقی رہتا ہے۔ اور پھر اس کے اندر مرد کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اسے حق مہر واپس لے۔ 229 آیت ہے سورہ البقرہ، فرمایا وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، جو تم نے اس کو حق مہر دیا ہے، اب یہ نہیں کہ ڈیورس کے بعد آپ کو جی میرا حق مہر واپس کرو، وہ اس کا ہے، واپس لینے کی اجازت نہیں۔ اور پھر اس کے بعد جب عورت عدت پوری کر لے وہ جا کے اگلا نکاح کر لے، عدت کے بعد وہ نکاح کر لے۔ شریعت نے منع کیا ہے کہ عورت کو تنگ نہ کیا جائے، جیسے بعض لوگ کیس لٹکاتے ہیں، وکیل کر لیں گے، بار بار تنگ کریں گے لڑکی والوں کو، اس کے والدین کو۔ بھئی اگر معاملہ نہیں بن رہا ہے اس کو ختم کیا جائے، تنگ کرنا درست نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ آیت نمبر 231 میں فرمایا وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا، تو عورتوں کو تنگ نہ کرو، محض کھیل بنایا ہوا ہے، نہ عورتوں جو والے ہوتے ہیں وہ مرد کو تنگ کریں۔ معاملہ ختم ہو رہا ہے تو ختم کیا جائے، اور پھر اس کو کھیل بھی نہ بناؤ۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 231 میں فرمایا وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ کی آیتوں کا مذاق نہ بناؤ، یہ شریعت کے حکم سمجھو۔ اب چونکہ رب کو تو کہہ نہیں کچھ سکتے، قرآن کے بارے میں نہیں کہہ سکتے، اب جو مسئلہ بتا رہا ہے اس کے بارے میں کہہ دو چھوڑو جی کوئی گل نہیں، کی ہویا 50 طلاقیں ہی دیا نا، خیر ہے، لاؤ، یہ حالات ہوئے پڑے ہیں، 10 طلاقیں دی ہوئی ہیں، وہ کہتے ہیں خیر ہے کوئی گل نہیں۔ لوگوں نے اس کو گالی سمجھا ہوا ہے۔ اب جب عورت عدت گزارتی ہے، شرع کا حکم تو یہ ہے کہ طلاق والی عورت عدت اپنے شوہر کے گھر میں گزارے، تاکہ ناچاکی جو ہے اس میں کمی آ جائے۔ میں ایک شخص نے 1 طلاق دے دی یا 2 طلاق دے دی، ٹھیک ہے جی، ابھی عدت ہے، تو عدت کے دوران اگر بیوی اٹھ کے اپنے گھر آ جائے گی تو پھر نچاکیاں اور بڑھتی جائیں گے، وہ گیپ بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ اور معاشرہ ایسا ہے کہ یہ غلط فہمیاں زیادہ پیدا کرتا ہے، جوڑنے والے کم ہیں، توڑنے والے زیادہ ہیں۔
تو اس میں شرع نے کہا کہ اگر ایسا معاملہ ہوا ہے، ڈیورس دے دیا ہے، ابھی 1 دی ہے، 2 دیا، رجوع کا حق چونکہ ابھی باقی ہے، تو عورت اپنے شوہر کے گھر میں ہی عدت پوری کرے. تو شوہر پہ لازم ہے اس کا خرچہ بھی اٹھائے، رہائش وہیں ہوگی، لباس، جو ضروریات زندگی ہیں. اگر بچہ ہے تو بچے کو ماں ہی 2 سال تک دودھ پلائے گی. اور اگر ڈیورس ہو گئی مکمل، ختم ہو گیا، معاوضہ سارے کا سارا شوہر نے ہی ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اگر طلاق رجعی بھی ہے پھر بھی معاوضہ شوہر ہی ادا کرتا ہے. اب اسلام نے یہ چیزیں اس لیے بتا دیں تاکہ کسی قسم کا کوئی معاملہ بالکل ذہن میں نہ رہے. اب طلاق کی چونکہ 3 قسمیں ہیں. ایک ہوتا ہے وہ طلاق جس میں رجوع کر سکتے ہیں، مثلا کسی شخص نے 1 دی یا 2 طلاق دی، عدت ابھی باقی ہے، تو اب وہ طلاق رجعی ہے، عدت میں رجوع ہو سکتا ہے. یا کسی شخص نے 1 یا 2 طلاق دی، عدت گزر گئی، 6 مہینے گزر گئے، سال گزر گیا، تو عدت گزر گئی. اب وہ عورت طلاق رجعی سے بائنہ کی طرف چلی گئی. بائنہ کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ چاہے عورت تو دوسرا نکاح کر لے. بائنہ میں وہ آگے شادی کر سکتی ہے، اگرچہ طلاق ابھی 2 دی ہیں یا 1 دی ہے، لیکن عدت جب گزر جاتی ہے تو رجعی طلاق والی عورت کیا بن جاتی ہے؟ بائنہ. یعنی بائنہ کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ جا کے کہیں شادی کر سکتی. تیسری ہے طلاق مغلظہ. طلاق مغلظہ یہ ہے کہ اگر 2 رجعی طلاقوں کے بعد تیسری طلاق دے دی جائے یا 3 طلاقیں بیک وقت دی جائیں، یہ طلاق مغلظہ ہے. سورہ البقرہ آیت نمبر 230 اللہ فرماتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا، اگر اس شوہر نے اپنی بیوی کو تیسری طلاق دے دی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، اب وہ عورت اس مرد کے لیے حلال نہیں، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، جب تک کہ کسی اور سے شادی نہ کرے، اور سے نکاح نہ کرے. ٹھیک ہے جی. یہ بات بھی آپ کے ذہن میں آ جانی چاہیے. لہذا اگر کوئی شخص کسی مجبوری کی بنیاد پہ بیوی کو چھوڑ رہا ہے تو اس کے اندر اس کو آسن طریقے کے ساتھ 1 پاکیزگی کے دن میں 1 دے، پھر انتظار کرے، پھر دوسری بار، پھر تیسری بار. اسے طلاق حسن کہتے ہیں. 1 کے بعد سوچنے کا بھی موقع ملتا ہے اور انسان کے لیے بھی آسانی ہو جاتی ہے. تو اس طرح انسان کو اگر کوئی ایسا معاملہ ہو تو شریعت کے قاعدے کے مطابق یہ قدم اٹھانا چاہیے. اور بدعت کیا ہے؟ ناپاکی میں ہی طلاق دے دے، اسی طرح کٹھی 3 طلاقیں دے دے، یہ طلاقیں بدعت ہیں، لیکن یہ ویلڈ ہو جاتی ہیں چونکہ جب دے دی جائیں تو یہ ویلڈ ہو گئی. اب جو شخص طلاق دے گا اس کے لیے شرط ہے کہ وہ مرد عاقل ہو، بالغ ہو، ہوش و حواس میں ہو، اختیار ہو. یہ تمام چیزیں اس کے ساتھ، اور یہ صریح لفظ کے ساتھ واقع ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی انسان اپنی زبان سے لفظ ادا کرتا ہے یا لکھ دیتا ہے. اب بعض طور پہ ہمارے معاشرے میں کیا ہے، کہتے نہیں جی نہیں وہ طلاق دا نوٹس اسی وصول ہی نہیں کیتا. وصول کرنے سے نہیں ہے. مثلا ایک بندے نے عدالت میں سے طلاق دی اور اس کو نوٹس بھجوایا بیوی کو، اس نے کہا جی میں نے وصول ہی نہیں کیا، تو وصول نہ بھی کرے تو بھی ہو گئی. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے جی، آج کل اسٹامپ پیپر والے ہوتے ہیں، انہوں نے ایک تحریر لکھ کے رکھی ہوتی ہے. ہمارے لوگ بڑے سیدھے سادے ہیں، گھر میں کوئی نچاکی ہوئی، کچھ ہوئی، کسی نے کہا تو 1 طلاق تے دے کے ویکھ لا شاید سدھی ہو جاوے. وہ 1 کا سوچ کے گیا ہے کہ چل میں 1 دیواں گا، 1 نوٹس تو بعد ممکن ہے معاملہ نہیں سیدھا ہو رہا، چلو ہو جائے گا. وہ جا کے کہتے جی میں نے وائف کو 1 طلاق دینی ہے تو ذرا مجھے اسٹامپ پیپر نکال دو. وہ کہتا ٹھیک ہے. اب اس نے تو تحریر لکھی ہوئی ہے، اس تحریر میں لکھا ہوا میں اپنی بیوی کو طلاق ثلاثہ دیتا ہوں، 3 دیتا ہوں. یہ کتنی دینے گیا جی؟ 1. اس نے تحریر میں لکھا ہوا 3، اس نے تو صرف انٹر کا بٹن دبایا، پرنٹ نکل کے باہر، نام لکھے اس کا، سب کچھ لکھے، بٹن دبایا باہر. اس سے کہا جی کر دو جی سین. جیسے ہی وہ سین کرے گا، وہ کیا دینے گیا تھا نیت میں؟ 1. اس میں کیا لکھا ہوا تھا؟ 3. جیسے ہی سین کرے گا 3 طلاق ہو گئی. چلو جی. اب اسے نوٹس بھجوایا، نوٹس کے بعد بیوی کو واقعی کل ٹھکانے آئی، کہتے نہیں جو بھی بات ہے چلو ختم کرتے ہیں. ختم کدھر کرتے ہیں، وہ تو فارغ ہو چکی ہوئی ہے. تو یہ مسائل کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں. اسٹامپ پیپر والوں کے پاس جائیں تو ان کو پہلے وہ کہیں خدا کا خوف کر، یہ طلاق تلازہ ختم کر، میں تو 1 کے لیے. یہ ہمارے معاشرے میں پھر لوگ سمجھتے ہیں شاید سامنے ہونا ضروری ہے
کہتے نہیں جدوں طلاق دیتی سی وہ سامنے نہیں سی، سامنے ہونا ضروری نہیں ہے. خاتون پاکستان میں رہ رہی ہے، وہ لندن میں ہے، وہاں سے بھی طلاق دے دے گا تو طلاق ہو جائے گی. اس کا تعلق تو مرد کے ساتھ ہے. وہ بول دے، وہ لکھ دے، وہ میسج کر دے، وہ فون پہ بتا، جس طرح بھی وائس میسج کر دے، وہ نوٹس بھیج دے، وصول کریں نہ کریں، ہر صورت میں طلاق واقعہ ہو جاتی ہے، ویلڈ ہو جاتی ہے. اور اس میں یہ مسئلہ اچھی طرح سے نشین رکھ لینا چاہیے کہ اس میں لکھ بھی دیا جائے تو بھی ہے، بول بھی دیا جائے تو، اس میں سامنے ہونا بھی کوئی ضروری نہیں ہے. یہ سارے مسائل کو اچھی طرح سے نشین رکھیں اور یہ لوگوں تک پہنچائیں. جب اپنے بچوں کی شادیاں کریں تو ان کو یہ بتائیں. اور اس میں شریعت نے یہ بھی اجازت دی ہے اگر مرد چاہے تو اپنی طلاق کا کوئی حق بیوی کو بھی دے سکتا ہے. فارم پہ لکھ دیا جاتا ہے کہ میں نے ایک حق طلاق کا بیوی کو تفویض کر دیا، 2 کر دیے، یہ بھی جائز ہے. تاکہ یہ معاملہ اگر کسی طرف خرابی کی طرف بھی جاتا ہے، بعض مرد ہوتے ہیں یا نوجوان وہ زبان کے تیز ہوتے ہیں، تو بیوی کو بھی حق دے دیا جائے. اب اس کے بعد وہ حق ہی 2 ہیں، وہ اپنے حق مرد 2 استعمال کر سکتا ہے، باقی بیوی کے پاس بھی حق ہے. تو ان کو اچھی طرح سمجھا جائے، اس کی اویئرنیس دی جائے، شریعت کے مسائل کو مذاق نہ بنایا جائے. اس لیے کہ یاد رکھیے کہ شریعت مطہرہ کی ہم جتنی پابندی کرتے جائیں گے اللہ اس کے رسول کی اتنی ہی رضا پاتے جائیں گے. آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو پوچھئے، ہم دعا کرتے ہیں. جی عورت اگر دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر تو واقعی کوئی معاملہ ہے، یعنی مثال کے طور پہ مرد اس کا خرچہ پورا نہیں کر رہا یا اس کی کوئی میڈیکلی پرابلم ہے یا کوئی ایسا عذر ہے، تو پھر مرد اس سے اگر یہ وہ طلاق مانگتی ہے تو پھر ٹھیک ہے. بلکہ یہاں تک حدیث میں آتا ہے اگر کوئی معاملہ نہیں، کوئی وجہ نہیں، عورت جان بوجھ کے کہندی جی میرے کو نہیں تاڑے ماں پیو دی روٹیاں پک دیاں، منو طلاق دے دیو، یہ کوئی وجہ ہے؟ ایک جگہ ہم صلاح پہ گئے، میں کہا جی طلاق دی کی وجہ ہے؟ کہندی منو آئی فون لے کے نہیں دے رہا. چلو یہ طلاق کی وجہ ہے. پھر یہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں تو حدیث میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسی عورت جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتی بغیر وجہ کے طلاق دے مطالبے. اور آج کل ایسے ہی ہو رہا ہے، یعنی کہ ہر بندے نے ایک عجیب عجیب تصورات اپنے ذہن میں رکھے ہوئے ہیں، وہ اس تصور سے باہر چکے آنے کے لیے تیار ہی نہیں. تو وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، ہمیں چونکہ انہوں نے ہمارے توقعات کے مطابق نہیں چیزیں مل رہی لہذا طلاق لے لی جائے. تو یہ بے وجہ کے طلاق مانگنے والی عورت جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتی. جی اور کوئی سوال ہو تو جی. ہاں اگر کوئی شخص طلاق کا ارادہ دل میں رکھے اور دل میں طلاق کا ارادہ اور زبان سے کہتا ہے جا میں نے تمہیں فارغ کر دیا، یہ بھی طلاق ہوگی. یہ طلاق بائنہ ہے، اسے کہتے ہیں کنایا کے لفظ کے ساتھ طلاق. ایک ہوتا ہے سری لفظ کے ساتھ، سری لفظ میں نے بتا دیا. ایک ہوتا ہے کنایا، مثلا لفظ طلاق نہیں بولا، دل میں ارادہ یہی ہے. مثلا بیوی سے جھگڑا ہو گیا، معاملہ ہوا، کوئی ہوا، بیوی نے کہا جی ٹھیک ہے تو پھر نہیں رکھنا من دے طلاق. بیوی نے مطالبہ کیا، اس کے مطالبے پہ کہتا ہے جا میں تمہیں فارغ کیا، طلاق ہو گئی اور طلاق بائنہ ہوئی ہے. ٹھیک ہے. طلاق بائنہ کے اندر اگر دوبارہ رجوع کریں گے تو ان کو دوبارہ سے نکاح کرنا پڑتا ہے. جس نے طلاق رجی کی یعنی 1 یا 2 طلاق دی، عدت گزر گئی، بائنہ ہو گئی، بائنہ میں رجوع کرنے کے لیے نکاح کرنا پڑے گا. اور رجی کے اندر اگر عدت کے اندر ہی ہے عورت تو عدت کے اندر وہ اسے رجوع ایسے بھی کر سکتا ہے. تو اس لیے اگر اس نے کنایا کے لفظ سے بھی کہا نا، سری نہیں کہا، ویسے کہا جا چھوڑ دیا، تیرا میرا تعلق ختم، جا پردہ کر لے، یہ الفاظ اس طرح کے کہے تو اس سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے. تو یہ بڑے اہم مسائل ہیں. بچوں کی شادی ہم کر دیتے ہیں، وہ پتہ ہی 2 دن بعد طلاق دے کے بیٹھے ہوتے ہیں. پتہ ہی کہتے ہیں کریمی صاحب پتہ نہیں سی میں کہتا ہوں پہلے جڑا نا سزا دیتی جاوے، پتہ نہیں سی. اب دیکھیں نا ہم یہ بتانے کے لیے تو بیٹھے ہیں نا، ہم ایک ٹائم دے رہے ہیں، مصروفیات کی زندگی میں سے مشکل سے وقت نکال کے ایک مسئلہ ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں. تو وقت نکال کے آنا چاہیے، بچوں کو تربیت کرنی چاہیے اور سمجھانا چاہیے. دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طور پہ شریعت